قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحسنا بما لديه خبرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى حتى إذا بلغ کس جگہ سے سبق ہوئی. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأبوام حدثني مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ سے یعنی عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ محدثین اور علماء کا اصول ہے کہ جہاں صرف عبداللہ کا نام ہو تو مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اس طرح تو عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، لیکن جہاں صرف عن عبداللہ ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، اور یہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. وہ روایت فرماتے ہیں کہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الشمس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج پہ نظر ڈالی جب وہ ڈوب رہا تھا، تو آپ نے فرمایا فی نار اللہ الحامیہ، اللہ کی وہ شدید نار، لولا ما یزاها من امر اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو جو کچھ زمین میں ہے یہ جلا ڈالتا ہے. یعنی اللہ نے اتنی حرارت رکھی ہے سورج میں کہ یہ تو اللہ کے نظام کے مطابق وہ چلتا ہے، اللہ کے نظام کے مطابق طلوع ہے غروب ہے، اللہ کے نظام کے مطابق کتنی روشنی کتنی حرارت اس نے ڈالنی ہے، ورنہ اگر اللہ کا یہ نظام نہ ہو تو یہ تو ساری زمین کو جلا ڈالے. اور کسی بھی یہ روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان الشمس والقمر، چاند اور سورج جو ہیں یکوران یسودان، یعنی ان کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ سیاہ بے نور ہو جائیں گے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈال دیں. اور بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو نار جہنم جو ہے وہ سمندر کے نیچے ہے اور اس کے اوپر ایک طبق ہے ابھی وہ بند ہے، لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا اور تمام دریا جو ہیں مل جائیں گے، اذ البحار فجرت، تو اس وقت آتے ہیں اذ الجحیم سعرت، تو مانا کہ جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، جیسے آگ کو اور بھڑکایا جائے. تو اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورج چاند کواکب سب اس میں ڈالیں گے، تو ایک تو جہنم کی اپنی گرمی ہوگی اور ایک ان کے جانے سے وہ آگ جو ہے مزید بھڑک اٹھے گی. اس لیے قرآن میں آتا ہے اذ الجحیم سعرت، تو جیسے اس روایت مبارک میں آتا ہے قلت ورواه الامام احمد بن يزيد بن هارون وفي صحة رفع هذا الحديث نظر
ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زامنته التي وجدهما يوم اليرموك. وہ فرماتی ہے یہ حدیث مرفوع تو نہیں ہے، البتہ یہ قول عبداللہ ابن عمر کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو کچھ کتابیں ملی تھیں جنگ یرموک میں، تو ان سے بھی باتیں نقل فرمایا کرتے تھے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا محمد يعني بن بشر قال حدثنا عمرو بن ميمون قال انبانا ابن حاضر ان ابن عباس ذكر له ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية، ایک قرأت تھی نا عین حامیۃ، اور دوسری قرأت ہے عین حامیۃ. حامیہ کا معنی ہوتا ہے شدید گرمی والی چیز، حمیم سے. تو حامیہ کہتے ہیں وہ جو مٹی ملی ہوئی جس میں جیسے کیچڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حامیہ. حامیہ جو ہے وہ نار حامیہ، تو ایسی آگ جو شدید حرارت والی. تو کہتے ہیں انہوں نے پڑھا وقال ابن عباس نے معاویہ ما نقرأ الا حامیۃ فسأل معاویہ بن معاویہ عبد الله بن عمرو كيف تقرأها فقال عبد الله كما قرأتها. قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال أرسل إلى كعب فقال له أين تجزم تغرب في التوراة فقال له كعب سل أهل الأرضية فإنهم أعلم بها. اب جناب فرماتے ہیں کہ معاویہ نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ تم کیسے پڑھتے ہو، حامیۃ یا حامیۃ؟ انہوں نے کہا کہ میں وہی قرأت پڑھتا ہوں جو تم پڑھتے ہو، حامیۃ. انہوں نے کہا اچھا حضرت ابن عباس سے. اپنے حضرت ابن عباس نے قال ابن عباس فقلت لمعاویہ تھا، فرماتی ہیں کہ میں نے پھر حضرت معاویہ سے کہا کہ فی بیتی نزل القرآن، میرے گھر میں قرآن اترا ہے. آپ ایسا کریں کہ حضرت کعب کے پاس بھیجیں، ان سے معلوم کریں کہ وہ کیا فرماتی ہے. تو انہوں نے فرمایا این تجد الشمس تغرب فی التوراۃ، کہ تورات کے اندر کیا ذکر ہے سورج کے غروب کے بارے میں. فقال له كعب صلى الله على الأرضية فإنهم أعلم بها. انہوں نے فرمایا کہ تورات والوں کے بجائے تم عربیہ یعنی لغت عرب کے جاننے والوں سے پوچھو، تو وہ جو ہیں وہ معنی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَجْدُ الشَّمْسَ تَغْرُبُ فِي التَّوْرَاةِ فِي مَاءٍ وَتِينٍ. جہاں تک میں نے تورات کو پڑھا ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ پانی جو ہے سورج جو ہے غروب ہوتا ہے ماء وتین، پانی اور مٹی یعنی کیچڑ، یہاں کیچڑ ہے. فاشار بیدی الی المغرب، اور اشارہ کیا جانب مغرب کی طرف. قال ابن حاضر لو انی عندک لافتک بکلام تزداد فی بصیرۃ فی حمۃ فعمیۃ. فرماتی ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں اور زیادہ وضاحت کرتا. قال ابن عباس وإذا ما هو قلت فيما يسمى من قول الطباء فيما ذكر به ذو القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہ قول طباء کے اندر انہوں نے جو ذو القرنین کا ذکر کیا ہے، بلغ المشارق والمغارب يبتغي اسباب امر من حکیم مرشد فرا بغيب الشمس عند غروبها في عين ذا خلب وساط حرمدي. فقال ابن عباس ما الخلب؟ قال التين بكلامهم، کہ وہ ڈوبا مٹی میں، کیونکہ خلب مٹی کو کہتے ہیں. قال ومستاد قلت الحمأة، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم کیا ساتھ کیا، انہوں نے کہا ہم. قال وما الحرمد؟ قلت الاسود. انہوں نے کہا وساط حرمدی، حرمد کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا کہ وہ سیاہ رنگ کی مٹی. قال وداع ابن عباس رجل او غلام فقال اكتب ما يقول هذا الرجل. حضرت ابن عباس نے کسی کو بلایا کہ لکھ لو. وقال سعید بن جبیر بینا ابن عباس بینا ابن عباس نے يقرأ سورة الكهف، کہ ہمارے اندر حضرت ابن عباس نے سورۃ الکہف پڑھی. وقرأ ووجدها تغرب في عين حامئة. فقال كعب الذين استقاموا بيدي ما سمعت هذا يقرأ كما أنزل في التوراة غير ابن عباس وإننا نجدها في التوراة في مدرة سوداء. جب حضرت ابن عباس نے پڑھا تغرب فی عین حامیۃ،
تو حضرت کعب نے کہا کہ تورات میں بھی اسی طرح ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ ایسے جیسے پانی اور کیچڑ ملی ہوئی سیاہ رنگ کی. وقال ابو يعلى المسيدنا اسرائيل قال تطعم بحث شام يوسف قال في تفسير من جريج ووجد عندها قوما. حضرت ذوالقرنین نے وہاں ایک قوم پائی. قال مدینة لها 12,000 باب لولا اصوات واحد رسول الله يبشرني تجهين تجب. فرماتے ہیں کہ وہاں ایک شہر تھا جس کے 12,000 دروازے تھے. اگر وہاں لوگوں کی آواز نہ ہوتی تو جب سورج ڈوبتا ہے اس کے ڈوبنے کی بھی آواز سنائی دیتی. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. قومن سے کیا مراد ہے؟ امتا من الامم، کہ وہاں بھی ایک امت بہت بڑی قوم آباد تھی. وَذَكَرُوا أَنَّهَا كَانَتْ أُمَّةً عَظِيمَةً مِنْ بَنِي آدم. فرماتے ہیں کہ وہ بھی آدم کی اولاد میں تھے، ایک بہت بڑی قوم تھی. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. مانا آدھا ان اللہ تعالیٰ مکرم منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی، اتنی قدرت دی کہ آپ اس قوم پہ بھی قابو پا سکتے ہیں. وَحَكَمُوا فِيهِمْ، اور اللہ نے آپ کو حکم بنایا. وَأَظْفَرَهُ بِهِمْ، اللہ نے آپ کو ان پہ فتح دی. وَخَيَّرَهُ، اللہ نے اختیار دیا. إِن شَاءَ قَتَلَهُ صَبِيًّا، کہ اگر آپ چاہیں تو ان سب کو قتل کر دیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو قیدی بنا دیں. وَإِن شَاءَ مَنًّا أَوْ فِدًا، اگر چاہیں احسان کر دیں، اگر چاہیں تو فدیہ لے لیں. فَرَفَضَهُ إِيمَانُهُ فِيمَا أَبْدَاهُ عَدْلَهُ وَبِيَانَهُ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کرنا ہے ان کے بارے میں بیان فرمایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا کیسا عدل تھا، انصاف تھا کہ اللہ نے حکم دیا آپ جو چاہیں ان کو قتل کریں کر دیں، قیدی بنائیں کر دیں، احسان کریں کر دیں، فدیہ لیں، جو مرضی ہے اختیار دے دیں. لیکن حضرت ذوالقرنین نے عدل کیا. آپ نے فرمایا اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، ظلم کا معنی شرک، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اور علماء فرماتے ہیں ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بس الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غلط جگہ پہ رکھنا. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے سجدے کے لیے پیدا کیا. جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے قبروں پہ سجدہ کرے، اللہ کے پکارنے کے بجائے بندوں کو پکارے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اما من ظلم، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی ثمر اعلیٰ کفری و شرکی بربی، فسوف نعذبہ، ان کو میں دنیا میں عذاب دوں گا یعنی قتل کروں گا. خالق تعالیٰ بالقدر کا یحمل ہم بکر نوازوں کی آتا یذوبو. بعض فرماتی حضرت صدی نے فرمایا کہ ان کے لیے حضرت جو ہے بڑی بڑی دیگیں جو ہیں تانبے کی پگھلاتے اور ان میں ڈال دیتے تھے، وہ اسی میں گل جاتے تھے. وقال وهب رب كان صد الظلمة والإجمام وبيتم وتغشاهم جميع جهات والله أعلم. كان يسلط وهب حتما. حضرت وهب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ ان پہ آپ نے ظلمہ مسلط کیے. اور فتدخل اجوافهم، یہ کوئی خاص کیڑا ہے یا جانور ہے جو ان کے اندر جاتا، گھروں میں جاتا، ہر طرف سے ان کو ڈھانک لیتا. آپ نے فرمایا میں ان کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس کے بعد یہ اللہ کی طرف لوٹیں گے، پھر اللہ ان کو عذاب دیں گے. نکرا من شدیدا بلیغا وجیعا علیما. وہ عذاب ایسا ہوگا جو سخت بھی ہوگا، ہر طرف سے پہنچنے والا بھی ہوگا، دردناک بھی ہوگا. اور لہٰذا اثبات المعاد والجزاء. اور ان آیات مبارک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قیامت ہوگی اور فیصلہ ہوگا.
وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو بدلہ دیں گے. اما المحسن فبإحسانہ واما المسیء فبإساءتہ. جن آدمیوں نے ایمان رکھا، اچھے عمل کیے، ان کو بدلہ بھی اچھا بھی دے گا، اور جن لوگوں نے گناہ کیے اسی طرح ان کو سزا بھی دے گی. فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. جو لوگ ایمان لے آئے، اَتَابَانَا عَلَىٰ مَنْ هَدَوْا إِلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور عمل صالح فرمائے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن میں دیکھیں، جہاں جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں عمل صالح کا ذکر. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، بس ہمارے لیے تو جنت ہے، چاہے ہم سود کھائیں، شرابیں پئیں، زنا کریں، بس کلمہ جو پڑھا ہے. یہ معتزلہ کا مذہب ہے، فرق ضالہ کا مذہب ہے. ورنہ جہاں بھی آئے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب جیسی یہاں فرمایا اما من آمن وعمل صالحا، اسی طرح قرآن پاک فرماتے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے جو مومن بندے ہیں ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں تو اس ایمان کا کیا فائدہ؟ تو ایمان کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اعمال صالح ہو. ایمان کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے احکام پہ چلے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، تب جا کے آدمی مومن کامل بنتا ہے. صرف زبانی کلامی دعویٰ جی چھوڑو جی ہم بڑے مسلمان ہیں، ہاں جی کہتے نماز پڑھو، چھوڑو جی نماز مولویوں نے بنا رکھی ہے. بھائی آپ نے رمضان شریف غلط ہے، او یار پھر ہمارے بھوکے مرنے سے میں اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چھوڑا ایسے خام خام مولویوں پہ چکر رہتا ہے. یہ بھی مسلمان ہے نا آج کل. بھائی عورتوں کو پردہ کرا، او یار چھوڑو کمال ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، بس پردے والی گناہ نہیں کرتی. بھائی داڑھی رکھا جی، داڑھی والے جھوٹ نہیں بولتے، بس ان کا اپنا دین ہے، جو چاہیں کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں کہ اللہ پاک، یہ نہیں کہ صرف ایمان کا لفظ نہیں، ایمان کے ساتھ ضروری ہے کہ اعمال صالح ہو. دیکھو نا جی، آپ درخت لگاتے ہیں، اگر پھل نہ آئے تو آپ کاٹ دیتے ہیں کہ بے ثمر ہے، اس کو رہنے کی کیا ضرورت. تو اگر ایمان ہو اور پھل نہ لگے، اس ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ نام لکھوایا ہوا ہے، یعنی بدنام کرنے کے لیے اسلام کہ نام اسلام کا کون ہو جی؟ مسلمان. ماشاء اللہ، شکل دیکھو، لباس دیکھو، حلیہ دیکھو، سیرت دیکھو کافروں. اور صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث، یعنی کوئی عام درجے کی حدیث بھی نہیں ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. مرد ہو یا عورت، جس قوم کی شکل بنائیں گے اللہ قیامت میں انہی میں سے اٹھائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ بھئی آپ عورتیں ہیں جین پہنتی ہیں، شرٹ پہنتی ہیں، منی سکرٹ پہنتی ہیں، میک اپ کی کس کی شکل؟ سیدہ فاطمہ منی سکرٹ پہنتی، بی بی زینب، بی بی عائشہ، بی بی ام سلمہ اسی طرح شرٹ پہن کے اور بال کٹوا کے اور بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ کر کے بازاروں میں پھرتی تھی. تو سیدھی بات کرو، اسلام کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کو اسلام کی ہمیں پسند نہیں، اسلام آ رہا ہے. اللہ میں یہاں کو کوئی ضرورت نہیں. ساری مخلوق ہی کافر ہو جائے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ساری کائنات مسلمان ہو جائے، اللہ کا کوئی نفع نہیں. اللہ نے دنیا پیدا کی ہے، یہ دار الامتحان ہے. اچھے عمل کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، برے کرو گے تمہیں نقصان ہوگا. اللہ کو تو اللہ چاہے تو آج پورا عالم ختم کر کے نئی دنیا پیدا کر دے. اللہ کے وہاں تو صرف حکم کرنے کی دیر ہے نا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
اور کم از کم اگر تم اسلام کو نہیں اپنا سکتے ہو تو گھروں میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف تبصرے تو نہ کیا کرو نا، اسلام کے خلاف فتوے تو نہ دیا کرو نا کہ چھوڑو جی نماز کیا ہے، بدو لوگ تھے ان کو ایکسرسائز کی ضرورت تھی، انبیاء نے پی ٹی کے بجائے نماز میں لگا دیا، آج کل ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، جاگنگ واگنگ کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز؟ انہوں نے کہا جی بدو لوگ تھے، صفائی نہیں تھی تو 5 وقت اللہ نے حکم دیا کہ وضو کیا کرو، ہم تو صبح و شام شیمپو سے نہاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ ختم ہو گیا، نماز بھی ختم، طہارت بھی ختم، باقی بھی ختم۔ اور اس کے بعد جناب داڑھی، انہوں نے کہا جی داڑھی کی بات جو ہے نا یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ تو آدمی کی جس شکل کو اچھی لگے رکھ لو، نہیں اچھی لگتی بھونڈا ڈالو بس۔ انہوں نے کہا جی یہ تو عادات ہے نا، ایک آدمی شلوار پہنتا ہے، ایک پاجامہ پہنتا ہے، ایک داڑھی رکھتا ہے، ایک چھوٹی رکھتا ہے، ایک بڑی رکھتا ہے، یہ آپ کا فیشن ہے، آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اب کچھ ٹھنڈے دل سے سوچا کرو کہ قیامت والے دن انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، تابعین ہوں گے، محدثین ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، وہ تو سارے داڑھی والے ہوں گے، اور جو دوسرے ہیں اب سوچ لو کس طرف کھڑے ہوں گے۔ ویسے یہ تو اتنا بہادر ہو گئے ہیں جی، باقاعدہ کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جنت میں کیا ہے، یہ مولوی ہوں گے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، رونق تو جہنم میں ہوگی، وہاں گانے بجانے ڈانس وغیرہ، بسنت منائیں گے، میلے لگائیں گے، ہم تو وہاں جائیں گے، وہ کہتے ہیں مسلمان ہو کر انا للہ و انا، اور کچھ نہیں کہہ سکتا، بس یہ کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اسلام کو نعوذ باللہ مذاق بنا دیا گیا ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کو قتل کرتا ہے، مسلمان سے سود کھاتا ہے، مسلمان کو شراب بیچتا ہے، چرس بیچتا ہے، ہیروئن بیچتا ہے، مسلمان کے کھانے میں زہر ملاتا ہے، دواؤں میں زہر ملاتا ہے، 2 نمبر دوائیں بناتا ہے مسلمان، بنانے والا مسلمان، بیچنے والا مسلمان، لینے والا مسلمان۔ یہ پتہ نہیں کیسا اسلام ہے۔ جو اسلام پہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے دور میں اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، کاریں نہیں تھیں، سڑکیں نہیں تھیں، یہ تو اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا دیا کہ 4 گھنٹے میں آدمی مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے، ورنہ تو 8 دن 10 دن 8 دن 10 دن اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، منزلوں پہ منزلیں ماری جاتی تھیں، اور راستے میں ایک دن کے بعد کوئی قہوہ ملتا تھا، کوئی چھوٹا موٹا پانی کا چشمہ ملتا تھا، اور وہیں لوگ بیچارے دھوپ میں پڑے ہوتے تھے چادریں لگا کے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اونٹ کرائے پہ کیا مدینہ شریف جانے کے لیے۔ ان کا ایک مرید تھا، شاگرد تھا، اللہ عالم، وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ میرا خط ہے، لفافہ ہے، یہ مدینہ منورہ میں فلاں بندے کو پہنچانا ہے، اگر آپ پہنچا دیں تو مہربانی۔ اس زمانے میں ڈاک کہاں تھی، مہینے کے بعد تو ڈاک پہنچتی تھی۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، لیکن ٹھہر جاؤ، وہ اونٹ والا بدو جو ہے نا وہ ذرا آ جائے پھر بات کرتے ہیں۔ تو اب وہ شاگرد حیران ہوا، اس نے کہا حضرت اونٹ والے کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا میرے بھائی جب میں نے اونٹ کا کرایہ طے کیا، اپنا سامان دکھایا تو اس میں تمہارا خط شامل نہیں تھا، اب جو اس خط کا چاہے 1 تولہ ہے یا آدھا تولہ ہے، اونٹ پہ وزن بڑھ جائے گا تو قیامت میں جواب تم دو گے میں دوں گا؟
تم نے بھی کبھی خوف کیا ہے؟ ماشاءاللہ عمرے پہ آتے ہیں، آتے ہوئے بھی بلائے، جاتے ہوئے بھی بلائے. کچھ وہاں سے لے آئے، یہاں رگڑا لگا لیا، کچھ یہاں سے لے گئے تو وہاں رگڑا لگا دیا اور کہا سبحان اللہ. بادشاہ کعبہ دیکھ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی. پتہ نہیں ان کے دل میں کیسی ٹھنڈ پڑتی ہے. زمین میں ٹھنڈ پڑے تو کوئی رویدگی نکلتی ہے، تمہارے بال تو کبھی نہیں نکلے چہرے پہ. کیسی ٹھنڈ پڑتی ہے. مدینہ منورہ جی، حضور کا روضہ جو دیکھیں، آنکھوں میں سبحان اللہ نور آ جاتا. سگریٹ ہاتھ میں، یہ نور کا دھواں نکل رہا ہے. اور خدا کا خوف کرو. عاشق وہ ہوتے ہیں، حضرت جامی فرماتے ہیں کہ اگر 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ میرے محبوب اگر میں اپنی زبان کو 1000 دفعہ عرق گلاب سے غسل کر کے دھو کے تیرا نام لوں، میں ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ کیسی گندی زبان سے پاک نام لے رہا ہوں. اور ماشاءاللہ آج کا مسلمان اتنا بہادر ہے کہ شیو کر کے سگریٹ حرم کے باہر ڈال کے کھڑا ہے. صلاۃ والسلام علیکہ. بڑے بہادر ہو بھائی. آدمی مجرم ہو تو باپ سے بھی حیا کرتا ہے، تو محمد مصطفیٰ کے سامنے جاؤ. پہلے دور میں آدمی اپنے محلے سے بھی حیا کرتا تھا. ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آتے ہیں اپنی زمینوں سے واپس، تو جہاں جہاں گزرتے نا لوگ سگریٹ پی رہے ہیں تو سگریٹ بجھا دی، حکا پی رہے ہیں تو حکا چھپا دیا، سر ننگے بیٹھے فوراً کپڑا ڈال دیا. اتنا احترام ہوتا تھا کہ پوری سڑک، پوری بازار، پورے علاقے میں جیسے کسی کو سانپ سونگ گیا ہے، سانس خشک کر کے کھڑے. بارات گزرتی تھی اس زمانے میں تو یہ بینڈ باجے تو نہیں تھے نا، ڈھول شول ہوتے تھے، بس کو بجا لیا. تو جب ہمیں یاد ہے کہ ہمارے محل موزے کی ابتدا ہوتی تو لوگ کہتے بھی گانا بجانا بند کر دو، حضرت کے علاقے سے گزر رہے ہیں، جب تک موزے کی حدود ختم نہ ہو یہاں نقارہ نہ بجاؤ. اتنا حیا. اور ہمیں محمد مصطفیٰ کے روضے کا بھی حیا نہ ہو اور واپس جا کے کہیں سبحان اللہ. جی اس دفعہ تو عمرے میں مزہ آ گیا. مدینہ منورہ سے حضرت دل ہی نکلتا تھا وہاں سے نکلنے کے لیے. بھئی تبدیلی تم میں کیا آئی؟ کیا اثر ہوا تم پر محمد مصطفیٰ کے روضے کا؟ کوئی حضور کا اخلاق تیرے اندر آیا، حضور کی صورت آئی، سیرت آئی، آپ کا کوئی عمل مبارک تمہارے سامنے آیا. بے نمازی تھا تو نمازی بن گیا، چور تھا تو مسلمان بن گیا، لٹیرا تھا تو رکھوالا بن گیا، تو بد شکل تھا تو اب سنت کے مطابق پھر تو کہو بھی الحمدللہ اس دفعہ میرا عمرہ قبول ہو گیا. ورنہ سیدھی بات کرو کہ جناب ہم گئے تھے، کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی مکہ مدینہ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ٹور تھا، بڑا لطف آیا. ویسے سیدھی بات کرو کہ بھئی ہم آتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، دیکھ لیا، ایک نیا ملک بھی دیکھ لیا. اچھا ہے یار، اچھے لوگ ہیں، اچھی ترقی کی ہے، سڑکیں وڑکیں ٹھیک ٹھاک ہیں، لائٹنگ ٹھیک ہے، بسیں اچھی ملتی ہیں، پیپسی بڑی ٹھیک ٹھاک مل جاتی ہے، انگلش اور باہر کے برانڈ سگریٹوں پہ مل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا ملے مدینے میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم بس مولوی پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم لگے رہتے ہیں تاکہ قیامت میں تم یہ نہ کہو کہ ہمیں دین پہنچا نہیں. باقی ہم نے کیا تمہیں کو پکڑ کے سیدھا کر رہا ہے. لوگوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی تو مولوی کی کون مانتا ہے؟ ماننا ہوتا تو قرآن ہر گھر میں موجود نہیں. تم نے ماننا ہوتا تو فرمان رسول ہر گھر میں موجود نہیں. تم نے ماننا ہوتا تو ہر جمعے میں خطبہ نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، رمضان نہیں، تراویح نہیں. اس نے تم پر اثر نہیں کیا تو مولوی مکی جیسے فقیر کی باتیں کیا پٹی اثر کریں.
لیکن یہ میں کہوں گا کہ مولا تیرے کعبے کے سامنے تیرا دین پہنچایا تھا، تو جان تیرے بندے جان، ہماری ذمہ داری اتنی ہے بس، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری ہے بات پہنچاؤ، منواؤ والی ذمہ داری ہماری نہیں۔ کس کس کو روئیں میرا عزیز؟ مولوی پیر زکات کھا کھا کے تمبے بن گئے، دنیا دار سود پی پی کے بڑا بن گیا، کس کو روئیں؟ تمبا کجا کجا دے تن ہم داغ داغ، ہر بندہ جو ہے نا جی انا للہ و انا، صرف اس انتظار میں بیٹھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی دریا کے کنارے جاؤ نا، ایک پرندہ ہوتا ہے سفید بگلا، یوں کر کے کیسا فقیر بن کے بیٹھا ہوتا ہے، مچھلی ہلی نہیں، اس نے مارا نہیں۔ ہر بندہ ایسے انتظار میں بیٹھا ہے کہ مجھے ڈنگ مارنے کا موقع کب ملے گا۔ جس کو نہیں ملا وہ نیک آدمی ہے، جس کو مل گیا ہے چھوڑا کسی کو ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ کون ہے، وہ ساتھ گزر جائے نا کوئی دیکھے گا بھی۔ یہ جبے کلے پگڑیاں، اس کے بعد جناب نئے نئے رنگ، نئے نئے ڈھنگ۔ والد صاحب کے استاد سے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ولی خیر محمد، دنیا کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر، آج تو وہ حال۔ بس دعا کریں گے تو بس ہم نے یہی سوچا ہوا ہے کہ بس یہ مسلمان ہے ماشاءاللہ مسلمان ہے۔ اچھا باہر جاؤ نا جی تو وہ لوگ تو بڑے حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ آر یو مسلم، یعنی تو مسلمان، جب دیکھتے ہیں ڈرنک کر رہا ہے کہ ہم تو چیمپئن پہ گزارا کرتے ہیں انگریز ہو کر، یہ تو ورلڈ کا مانگتا ہے، کہتے آر یو مسلم، مسلمان ہو تو ہاں یس یس ماشاء اللہ سبحان اللہ، واقعی تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے مسلمان۔ اچھا کوئی وہاں سے پڑھ کے آئے نا تو چہرہ ایسا بگاڑ کے انگریزی بولتا ہے نا، ایسا منہ گندا کر کے ٹیڑھا کر کے کہ دریائے ٹیمز سے دھلی ہوئی انگریزی لگے، معلوم ہو کہ نسل ہی ان کی ہے ایسے ہی بات۔ اللہ کے بندے، اور دنیا میں ملک نہیں ہے، جرمنی ہے، فرنچ ہے، چائنیز ہیں، ان کو زبان آتی ہے نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں ہماری اپنی زبان نہیں ہے، ہماری اپنی زبان ہے، میں کیا ضرورت ہے ہم دوسروں کی زبان مانگیں، کرائے کی زبانیں بولیں۔ بس یہ ٹھیک ہے، بس جیسے شاہ جی فرماتے تھے نا کہ ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی، لوگوں کو سننے کی عادت پڑ گئی، ہم کہتے کہتے مر جائیں گے یا سنتے سنتے مر جائیں گے، بات وہی رہے گی جہاں تھی۔ جن کو اللہ چاہیں گے تبدیل کر دیں گے، بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، سیکنڈ لگتے ہیں۔ میں نے ایئرپورٹ پہ، یقین کریں ایئرپورٹ پہ سامان وزن کرا تھا، وہ لڑکی جو تھی تو اس نے وہ ٹیگ دیکھا نا میرا، تو پوچھا میں اس کے آئی یو اسکالر ان دا ہولی، کہا میں وہاں ٹیچر ہوں، تو اس نے کہا کہ کیا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے بس جہاز پہ جانا تھا، جہاز میں تو 2 گھنٹے ہیں، جہاز جانے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، آپ اگر مجھے مہربانی کر کے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، انہوں نے کہا لیکن یہ ٹائم کا معنی یہ ہے کہ کاؤنٹر سے میں ڈیوٹی ختم ہوگی تو کوئی پوچھوں گی نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں نے کہا کیا پوچھ رہے ہیں اس نے ایسے ویسے۔ خیر میں نے کہا میں وہ سامنے کافی پیتا ہوں کیفیٹیریا میں بیٹھ کے، تم جب فارغ ہو تو پوچھ لینا۔ وہ فارغ ہو گیا، 2-پونے گھنٹے میں آ گئی، اس نے کاغذ پہ سوال لکھے ہوئے تھے، اس نے کہا پہلی بات یہ سمجھیں کہ میں سکھ ہوں، میرا خاندان جو ہے وہ سکھ ہے، اصل میں میرا باپ سکھوں کا مولوی ہے، جیسے تم اپنے مولوی ہو نا، تو وہ بھی اپنے مذہب کا مولوی ہے، میں اس کی لڑکی ہوں، میں یہاں ڈیوٹی کرتی ہوں، نوکری کرتی ہوں، لیکن میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور اسلام کا مطالعہ کر رہی ہوں، تو مجھے یہ چند ایک شبہات ہیں، سوالات ہیں،
اگر آپ مہربانی. وہ پوچھتی گئی جو مجھے آتا تھا میں نے جواب دیا کوشش. وہ بڑی اچھی پنجابی بول سکتی نا, بہت اچھی پنجابی بھی جانتی تھی. تو پنجابی میں باتیں کی. اس نے کہا بہت اچھا ہوا کہ آپ کی ملاقات ہو گئی اور میرے شبہات رفع ہو گئے. اس نے بڑی مہربانی کی. پھر وہ مجھے جہاز کے اندر تقریب چھوڑ آئی, میری سیٹ اپ گریڈ کرائی. بڑی خدمت کی بیچاری نے اس بچی نے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کچھ کتابیں بھیج دیں. میں نے اس کتابیں بھیج دی. تو کوئی تھوڑی دن کے بعد میں پھر سفر ہوا. تو وہ جو ایڈریس دیا تھا نا, میں نے پوچھا, ٹیلی فون کیا, تو اس کے اسی باپ نے ٹیلی فون کھایا. اس نے کہا کون بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تم بڑے ایسے مجھے گالیاں دینی شروع ہو. وہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی, تمہاری تو اثر ہوا سارا بدبخت, تم نے تو خراب کیا. دادا مسلمان ہو گئی, ایک مسلمان سے شادی کر لی اور اس کا مجھے نمبر نہیں آتا, بس میرے لیے مر گئی. میں نے کہا اچھا ہوا, 5 منٹ کی بات ہے. اگر اللہ ہدایت دینے پہ آ جائے تو تمہیں کو مولوی مکی کا کمال نہیں تھا, وہ پہلے سے مسلمان ہو رہی تھی, پڑھ رہی تھی اسلام. صرف سوالات باقی تھے, اس نے مجھ سے پوچھ لیا, اس کا اطمینان ہو گیا. مزید میں نے رابطہ عالم اسلامی سے انگلش لٹریچر جو مل سکتا تھا لے کے اس کو بھجوایا فوراً. اسے وہ بھی پڑھا ہوگا پتہ نہیں. تو بہرحال ماننا اگر ہو تو ایئرپورٹ پہ ہدایت مل جاتی ہے, اور نہ ماننا ہو کعبے سامنے ہے, جیسے آئے تھے اسی طرح جا رہے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ مکہ مدینہ آ کے جیسے آؤ اسی طرح واپس پیک ہو جاؤ تو سمجھو کہ میری حاضری منظور نہیں ہے, مردود ہے. ایک بات پلے باندھ لینا بالکل. یہ مرکز ہدایت ہے. جیسے سونارا کسوٹی پہ سونا لگا کے کہتے ہیں نا حضرت یہ سونا نہیں پیتل ہے, یہاں سے ٹھکرا دیا جاؤ تو پھر ہدایت اللہ دے تو دے, ورنہ راستہ کوئی. باقی تمہاری مرضی ہے, تم جانو تمہارا کام جانو. فرماتی وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. جو ایمان لائے اور انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا, وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو تسلیم کیا, عمل اچھے کیے. اچھے عمل کا کیا معنی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو, جو اللہ کے فرمان کے مطابق ہو, وہ اچھا ہوتا ہے. جو اللہ کے فرمان کے مخالف ہو وہ غلط ہوتا ہے. فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, اس کو اللہ بدلہ دیں گے, اور بہت بڑا بہتر بدلہ. وہ کیا ہے؟ جنت دار آخرت میں. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. يقول تعالی طریقہ مغربی شمسی رابطیہ. اب حضرت ذوالقرنین پھر مغرب کی طرف سے مشرق کی جانب روانہ ہوئے. وَكَانَ وَكُلَّمَا مَرَّ بِأُمَّةٍ قَهَرَهُمْ وَغَلَبَهُمْ وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ ہر قوم کو مغلوب کرتے گئے اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے گئے. فَإِنْ أَطَاعُوهُ وَإِلَّا أَذَلَّهُمْ وَأَلْغَمَ أَعْنَافَهُمْ وَاسْتَبَاحَ أَمْوَالَهُمْ وَأَمْتِعَتَهُمْ. اگر ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, تو ان کی رعایت کی. اگر انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا, کفر پہ جمے رہے, تو ان کو ذلت آمیز شکستی و ارغم آنافہم, گویا کہ ان کے ناک کو مٹی میں ملا دیا. فاستباح اموالہم وامتیاتہم, اور ان کے سب مال سامان سب کچھ جو ہے چھین لیا. واستخدم من کل امت ما تستعین به جیوشہ علی قتال الاقلیم المتاخم لہم. اور جس قوم سے گزرے, جس امت پہ گزرے, ان سے جو لوگ مسلمان ہوتے گئے, ان سے لشکر کے لیے, اپنی فوج کے لیے بھی بھرتی کرتے گئے, تاکہ جو دنیا کے دور دراز ملک ہیں ان پہ بھی جا کے حملہ کر سکیں. وَذَكَرَ فِي أَخْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ عَاشَ أَلْفًا وَسِتَّمِائَةَ سَنَةً يَجُوبُ اللَّذَةُ لَهَا وَالْأَرْضُ.
اب بعض روایات بنی اسرائیل میں یہ ہے کہ وہ 1600 سال زندہ رہے. پہلے لوگوں کی عمر بھی ایسی ہوتی تھی. اب دیکھیں نا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی 1600 سال زندہ رہے اور ساری زمین کو آپ نے مشرق سے مغرب تک پھرا. حتی بلغ المشارق والمغارب ولما انتہا الی مطلع الشمس من الارض. اب جب زمین کے اس مقام پہ پہنچے کہ گویا یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وجدها تطلع على قوم، وہاں بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑی قوم آباد ہے. لم نجعل لهم من دونها سترا، لیکن وہ قوم ایسی ہے کہ ان کے لیے کوئی گھر نہیں، کوئی سایہ نہیں، وہ ایسے بس میدانوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ مکان ہے نہ خیمے ہیں، نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ ہے. کہتے ہیں اسلام بنا يكنهم فلا اشجار تظلهم وتصرهم من حر الشمس، نہ ان کے پاس کوئی مکان تھے جو ان کو چھپائیں، نہ درخت تھے جن کے سائے میں رہیں اور سورج کی گرمی سے بچیں. قال سعید بن جبیر كانوا حمرا قصارا، سعید بن جبیر فرماتی ہیں اس قوم کے لوگ جو تھے سرخ تھے لیکن قد چھوٹے تھے. مساکن الغیران، غاروں میں رہتے تھے. اکثر معیشتهم من السمک، اور وہ مچھلی کھا کھا کے گزارا کرتے تھے اور کوئی چیز نہیں تھی. واللہ اعلم. اللہ نے سلیمان کو ہر چیز پہ حکومت کیوں دیا؟ اللہ سے پوچھنا، میرے سے کیوں پوچھنا؟ جس نے دیا ہے اس سے پوچھو کیوں دیا. یہ کو بات ہے کیوں دیا؟ اللہ کی مرضی. یا فعل ما یشاء و یحکم ما یرید. یہ جاہلوں کی بات ہے. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اس کی شان ہی یہ ہے کہ یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. اس کی شان یہ ہے کہ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے. تم کون ہو یا میں کون ہوں پوچھنے والے کہ کیوں دیا؟ تمہیں کیوں پیدا کیا؟ نہ ہوتے تو کیا کوئی نقصان ہو جاتا؟ اگر کسی آدمی نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عمرہ اپنے لیے کرو، طواف اپنے لیے کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ یہ ثواب عطا فرما. کیونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم مزدوری کریں. میں نے ایک جگہ مزدوری کی تو میری مزدوری ہے 100 ریال، تو میں اب اس کو کہتا ہوں کہ بھائی میرا فلاں بندہ ہے تو اس کو دے دینا. تو اسی طرح گویا ہم نے ایک عمل کیا ہے، اس کی ثواب کی ہمیں امید ہے کہ اگر اللہ قبول فرمائے اور اللہ نے ثواب دیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے بجائے میرے فلاں بھائی کو عطا فرما دے، تو اللہ عطا فرما دے. جو لوگ پاکستان سے آئیں یا کسی ملک سے آئیں، 15 دن رہیں مکے میں یا سال رہیں یا 1 مہینہ رہیں، وہ اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے افضل تو یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ جائیں واپس آئیں تو میقات سے احرام باندھ کے آئیں. اگر وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو پھر حد حرم سے باہر نکلیں، مسجد عائشہ یا جعرانہ، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں. لیکن یہ عمرہ ان کا حل سے ہوگا، میقات کا نہیں ہوگا. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھتے ہیں، تو جو تمہارا نام ہے اگر تمہارے نام کے بجائے تمہیں 420 لکھا کریں تو کیا خیال ہے؟ یعنی نام نہ لکھا 420 422 423 425، کیونکہ نام تو عدد تو ہر نام کا نکالا جا سکتا ہے نا. جیسے بسم اللہ کا نکالا جا سکتا ہے، تمہارے نام کا بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ تو بالکل ایک لوگوں کا رواج ہے اور رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. باقی یہ کہنا کہ جی لوگ احترام نہیں کرتے، تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ احترام کرے. جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اس کو پھاڑ لو، محفوظ کر لو، کسی جگہ دفن کر دو، اس کو جلا دو تاکہ پاؤں کے نیچے نہ آئے.
جس کے لیے بھی آپ عمرہ چاہیں کر سکتے ہیں. صلاۃ الحاجہ کا کوئی ٹائم ہے، کوئی ٹائم نہیں. منع یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے پڑھو، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، میرے محبوب کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آیا تو فوراً نماز کھڑی ہو جائے. اور اللہ کا بھی حکم یہی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم جب کوئی مشکل آئے صبر کرو اور نماز سے مدد پکڑو. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھو کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا. تو جب بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو پھر مخلوق کیا بگاڑ سکتی ہے؟ بات تو یہ ہے کہ یقین ہو، بس 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں، رات ہے دن ہے، اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی مشکلیں حل فرما دیتے. دعا اردو میں کرو، ہندی میں کرو، پشتو میں کرو، اللہ سب جانتے ہیں. اگر صلاۃ الاستخارہ کی دعا ہمیں نہ آئے تو دیکھ کے پڑھ لو. اردو میں پڑھے، بھائی اردو میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن جو ان لفظوں میں برکت ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہیں وہ کہاں سے پیدا کرو گے؟ ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو الفاظ خود میرے محبوب نے سکھلائے ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، وہ لفظ کہاں سے آئیں گے؟ وہ برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ رحمت کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ اصل تو یہی راز ہوتا ہے نا کہ ان الفاظ میں برکت ہے، پھر کہنے والے کی زبان میں برکت. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہی کلمہ ہے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن کوئی اللہ والا بتا دیتا ہے تو کام ٹھیک ٹھاک جلدی ہو جاتا ہے. وجہ کیا؟ بتانے والے کی تو برکت ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو یاد نہیں آ سکتا تو آپ کو دعا سامنے رکھ لیں، 2 رکعت بنیت صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا سامنے رکھیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، اور اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور 1 رات 2 رات 3 رات 4 رات 5 رات 6 رات 7 رات آخری حد ہے. اس کے بعد جدھر دل کا خیال ہو جائے بس وہ کرتا ہے، کیونکہ فرمانا یہ ہے کہ اللہ کو یہی منظور ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمہیں خواب نظر آئے کہ جی میں نے استخارہ کیا خواب نظر نہیں آیا. خواب تو کوئی حکم نہیں. میری بیٹی بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا دے اور شفا کاملہ دے، اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرمائے. میں مکہ میں رہتا ہوں، اپنے والد صاحب کو عمرے پہ بلایا ہے، وہ بیمار ہیں، حج فرض ہے، آپ ان کو واپس بھیج دیں. نہ قانون کو توڑے، نہ بڑھاپے میں اپنے والد کو ذلیل کریں، ان کو واپس بھیج دیں. اللہ نے دولت دی، پیسہ دی تو پھر آ جائیں گے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. کہتے جی مرد کے لیے اسلامی لباس کون سا ہے؟ اسلامی لباس شلوار ہے، قمیض ہے، چادر ہے، کرتا ہے، سر پہ پگڑی ہے، ٹوپی ہے، رومال ہے، اسلامی لباس. ربنا لک الحمد ہے یا ولک الحمد ہے، کو دونوں جائز ہیں. اب اس کو حمد اللہ کے بندے حمد ہے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آنکھوں والی ہے نہیں ہوتی. رحمان بابا کا شعر ہے، رحمان بابا کا شعر، رحمان بابا کو دین ہے، اسلام ہے، کیا ہے؟ والشعراء یتبعہم الغاوون. اس لیے اللہ نے انبیاء کو شاعر نہیں بنایا. پتہ نہیں چرس پینے شراب پینے میں کیا فرق ہے؟ دونوں لعنت. کسی نے پوچھا تھا اونٹ سے کہ تمہیں چڑھائی پہ آسانی ہے اور اترائی پہ؟ انہوں نے کہا باہر 2 لعنت، دونوں میں عذاب ہے. تو چرس ہو، جو بھی نشہ ہو، کچھ ہو، کل مسکر حرام، قلیلہ و کثیرہ حرام. ہر نشہ آور چیز حرام. کہتے ہیں جی کہ میں گلا منڈی میں کاروبار کرتا ہوں، مثلا میں نے 100 ٹرک جو خرید لیا یا چنا خرید لیا، پھر اس کو 2-3 مہینے کے بعد بیچا،
میرا بھائی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ مثلا ایک علاقے میں گندم شارٹ ہے، لوگ گندم کے لیے پریشان ہیں، اور تم نے 100 ٹرک خرید کر کے چھپا دیا ہے کہ اور مہنگا ہو تو یہ حرام ہے اور ظلم ہے۔ اور اگر ایسی جنس ہے کہ جس کے بغیر لوگ زندہ رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، وہ کچھ عرصے کے بعد مہنگی ہو جاتی تو ہر آدمی مہنگا کر کے بیچنا چاہتا ہے، نفع کرنا چاہتا ہے، کون ایسا پاگل ہے جو نقصان کے لیے خریدے گا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ احتکار کرنا اس جنس کا جس پر لوگوں کی زندگی کا مدار ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلا ایک علاقے کا پانی ہے، خرید کر کے روک لو کہ بھی میں مہنگا بیچوں گا تو یہ حرام۔ اسی طرح گندم ہے، آٹا ہے، ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر ان کی زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی۔ آج دیکھ نہیں رہے کتنے لوگ ہیں بیچارے جو صرف بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ کہتے جی کہ واجب الطواف اگر پڑھنے ہوں تو جو اوقات مکروہہ ہیں حنفی حضرات کے نزدیک اس میں 2 رکعت نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نفل جو ذوات الاسباب ہیں، کیا مانا طواف کیا 2 رکعت پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں مکروہ ہے، جو ہے جائز۔ کہتے ہیں کہ نفلی طواف کا مجھے اندازہ نہ ہو تو مولوی مکی تو نہیں اندازہ کرے گا نا، کرنا تو تم نے ہے اندازہ کہ 10 کیے ہیں یا 12 کیے ہیں۔ اسی لیے تو حکم ہے نا کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے دوسرا شروع کرو۔ وہ تو مجبوری ہو تو 2-3 اکٹھے کر لو۔ ایک عورت نے اسلام آباد سے عمرے کے لیے احرام باندھا، طواف کیا، 7 چکر پورے ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھی، اس کے رشتہ دار یا جو ساتھی تھے بچھڑ گئے، پھر وہ ڈھونڈتی رہی، دوسرے دن اس نے پھر طواف کر کے صفا کیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ رکن یمانی کو رکن یمانی کیوں کہتے ہیں؟ یمن کی طرف ہے، شمالی، شامی، عراقی، یمانی، حجر اسود میں کام کرتے ہیں، زمین سے 100 میٹر اوپر ہے، اترنا چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز قضا پڑھیں، کیوں قضا پڑھیں؟ کوئی آپ نے ہاتھوں سے تو نہیں اترنا، لفٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ ڈیوٹی کرنے کے لیے تو تکلیف نہیں ہوتی، تمہیں نماز کے لیے ہوتی۔ یہ سب بہانے ہیں، کیوں قضا پڑھو، وقت پہ نماز پڑھو۔ اور ظہر کا وقت جو ہے نا عصر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے، تو چند آدمی بعد میں جماعت کر کے نماز پڑھو وقت میں، قضا نہ کرو۔ خواب میں نے خواب کا مجھے خود پتہ ہی نہیں لگتا تو میں کیا بتاؤں۔ کہتے جی کفن میت کا جو ہے وہ کاٹن کا یا خالص کاٹن یا پلستر کاٹن، جو بھی دو بابا، قبر میں جا کے سب نے گل جانا ہے، جو مرضی ہے، پلستر ڈالو تو چاہے تم 2 گھوڑا موسیقی کا پہنا دو، تو اس نے گلنا ہے، اور عمل اچھے ہیں تو باغ جنت ہے، ورنہ کیڑے تیار بیٹھے ہیں، فکر نہ کرو، سام بچھو بھی انتظار میں ہے۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ کفن سادہ ہو، کفن قیمتی نہ دیا جائے، سادہ کفن میں دفنایا جائے مسلمان۔ ایک مرد اور عورت کی میاں بیوی کتنی دیر علیحدہ رہ سکتے ہیں، یہ ہر کسی کی اپنا حوصلہ اور ہمت ہے۔ ویسے شریعت کہتی ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں، لیکن باقی یہ مجبوری ہے، نوکری کرنے آئے ہیں اور اطمینان ہے کہ میری بیوی کی عزت محفوظ ہے اور اس نے آپ کو اجازت دی ہے، تو 2 سال ڈیوٹی کر کے چلے جائیں، یا 1 سال اس کو منگوا لیا، 1 سال خود چھٹی پہ چلے گئے، تاکہ اس کے حقوق بھی ادا ہوں اور تم بھی اور وہ بھی گناہوں سے محفوظ رہے۔ بھئی آپ نے جو لکھا ہے نا، یہ مجھے پڑھا بھی نہیں کیا کہ اس بچی کو کیا تکلیف ہے، مجھے خود مل کے بعد میں پوچھ لیں، کیونکہ آپ نے آگے انگریزی میں لکھا ہے اور میں نہیں سمجھ سکا۔ اجوج مجوج نہیں، یا اجوج ماجوج۔
زندہ ہے؟ ہاں جی زندہ ہے. ملنے جانا ہے؟ جاؤ زیارت کراؤ. دجال پیدا ہو گیا ہے جی، مجھے تو نہیں ملا ابھی تک. آپ کو ملے تو مجھے فون کر دینا، احتیاط کریں گے بچنے کی. بیٹھے جو ہیں بیچارے کیا کریں. حضور کو اللہ نہ بھیجتے تو دنیا پیدا نہ فرماتے. ایک روایت ہے لیکن ضعیف ہے، قابل حجت نہیں. قرآن لے کے پڑھنا بالکل جائز نہیں. اگر مٹی یا ٹیشو پیپر سے استنجا کریں جائز ہے. ایک آدمی ہے سفر میں تھا، کپڑا پاک نہیں ہے اور پانی نہیں ملتا ہے، خود تیمم کر رہے، اس کپڑے کو الگ کر دے، نماز پڑھ لے. انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، بالکل زندہ ہیں. نماز پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے ہیں. وہ نماز فرض نہیں ہوتی، وہ عالم برزخ ہے. لیکن صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ مررت علی موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام پہ میرا گزر ہوا تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. دعا میں واسطہ نہ دیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگیں. اب جس آدمی کو یہ لکھنا بھی نہیں آتا حنفی، وہ اس نے ہن الگ لکھا ہے، فی الگ لکھا ہے. اللہ کا پیارا انا للہ. اور مسئلہ اختلافی پوچھنا چاہتا ہے، کفارہ اگر قسم ٹوٹ جائے تو 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. جو لوگ حقداروں کا حق غصب کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے، تو حدیث میں آتا ہے کسی کا ایک زمین بالش تم نے چھینا ہے، قیامت میں اللہ حکم دے گے کہ 7 زمینیں جو ہے اس کے گلے میں ڈالو. حسد جو ہے بالکل ممنوع ہے، حرام ہے. سب سے پہلا گناہ آسمانوں میں بھی حسد ہوا اور زمین میں بھی حسد ہوا. کچھ لوگ جو ہیں حرم کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حرم میں آئے صفوں سے ملیں. ہاں اگر حج ہے میلوں تک صفیں چلی جائے جائز ہے. ایسے نہیں کہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جائے، آگے 1 میل خالی پڑا ہوا ہے. مسائل جاننے والا ہے. ایک حافظ ہے، امام کس کو بنایا؟ عالم کو. اعلمکم بکتاب اللہ. ایک عورت ہے، اس کے 4 بچے ہیں، خاوند فوت ہو گیا، وہ شادی کرنا نہیں چاہتا، اس کی مرضی ہے. اگر جوانی ہے وہ چاہتی ہے تو کر لے، اپنی اولاد کے ساتھ گزارے، صبر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تو اللہ اس کی حفاظت کرے. بعض عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں نا کہ 4 بچے ہیں، اب جو شادی کرے گی دوسرا آگے دوسرے کے بچوں کو پالے گا تو وہ اپنی اولاد کے لیے جہنم بنا دے. اس لیے وہ صبر کرے اپنی اولاد کے ساتھ، اللہ اجر دے گا. عورتیں بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہیں. ایسی عورتیں آج کل ہیں جو یہ مسئلہ پوچھتی ہوں نا. یہ کس ملک کی عورتیں ہیں؟ سارا دن تو بازار پھرتی ہیں، طواف کا مسئلہ پوچھتی ہیں. نہیں، یہ بھی کبھی پوچھا ہے کہ بغیر محرم کے بازار جا سکتی ہیں؟ طواف جناب کر سکتی ہیں بغیر محرم کے، کوئی خطرہ نہیں. یہ کہیں کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ رسہ باندھ کے چلاؤ اس کو، کوئی بات نہیں. عورتیں الگ طواف کر سکتی ہیں. عصر کے بعد اگر طواف کریں، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے. ہمارے ملک میں جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، بدعت ہے. میں نے ایک احرام میں 2 بار عمرہ کیا، 100 بار کرو. جب تک احرام پاک ہے ٹھیک ہے، ضرورت پڑے دھو کے پھر کرو. ہمارے علاقے میں جو آدمی بجلی چوری کرتا ہے اس کا بل کم آتا ہے، جو چوری نہیں کرتا اس کو زیادہ بھرنا پڑتا ہے. چوری حرام ہے بہرحال، باقی تم جانو، تمہارے بجلی والے جانو.
اوپر سے لے کر نیچے تک اللہ کی مہربانی ہے، اندھیر ہے، ظلمات بعضها فوق بعض۔ جو ہے وہ این جی او والے کے بہت خلاف ہے۔ این جی او میں پہلے تو جانتا نہیں، باقی این جی اوز جتنے تمہارے ہیں نا وہ اکثر جو ہے غیر مسلموں کے بنائی ہوئی کمپنیاں ہیں، ادارے ہیں، اور بہانہ یہ کرتے ہیں، مقصد ان کا اندر اندر اسلام کے خلاف دشمنی ہوتی ہے۔ اگر این جی اوز ٹھیک ہے، صحیح کام کرتی ہے، کوئی بات نہیں۔ خلاف کتنے عرصے کے بعد تبدیل ہوتا ہے، یہ بھی کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، سال کے بعد ہوتا ہے جناب۔ جو ہے آخری دفعہ کب تعمیر ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا، اس کے بعد حجاج نے اس میں تبدیلی کی۔ نے قصداً روزہ توڑ دیا، توبہ کرے اور روزہ قضا کرے۔